UN کی جو ورلڈ فرٹیلیٹی رپورٹ ہے وہ آئی ہے اور وہ تو ایک اور چیز آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ 2050 تک پاکستان جو ہے ایز پر کرنٹ جو آپ کا ڈائنامکس ہیں اس کے تحت دنیا کا تیسرا سب سے پاپولیٹڈ ملک بن جائے گا دنیا کے اندر، ابھی ساتویں آپ بیسکلی 2050 میں آپ US، انڈونیشیا، برازیل، رشیا سب کو سرپاس کر جائیں گے. اور آپ اگر لینڈ میس ٹو لینڈ میس صرف US اور آپ رشیا سے کمپیئر کریں تو وہ بڑا ایک سٹرائکنگ قسم کا ایک چیز ہے کہ مطلب جیوگرافیہ دیکھیں اور اس کے اندر پاپولیشن دیکھیں تو یہ ایک بڑی کنسرننگ چیز ہے. 1947 میں سر 31 ملین یہاں کی پاپولیشن تھی اور اب 241 ملین ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر جو اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز ہے جو بیسیکلی فرٹیلیٹی رپورٹ جو 2024 میں آئی ہے اس کے تحت 1994 میں جو سٹیٹس لیے گئے تھے اس میں یہ تھا کہ جو 6 لائیو برتھس پر ویمن تھی، مطلب 6 بچے ایک عورت سے ہوتے تھے. 1994 کی بات ہے، 3 دہائیوں بعد یہ ریٹ کم ہوا ہے، اب یہ 3.6 پہ چلا گیا، 3.6 لائیو برتھس پر وومن پہ چلا گیا. تو ایک طرف آپ کی فرٹیلیٹی جو ہے یا برتھ ریٹ جو ہے لائیو چلڈرن کا وہ کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جو یہ فگر ہے یہ 2050 تک آپ کو سرپاس کر رہا ہے بہت سارے ملکوں تک، تو آپ تھرڈ موسٹ پاپولس ہو جائیں گے. دیکھیے، ہم ان کم لوگوں میں سے ہیں جو بہت عرصے سے بات کرتے ہیں پاپولیشن مینجمنٹ کی. اچھا، جو یہاں پر آپ کو پتہ ہے بہت سارے اختلافات ہیں اس کو لے کر قوم کے، جو اس میں جو ہے نا ایک چیز جو کہی جاتی ہے خاص طور پہ کہ جی وہ مطلب دنیا میں ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پاپولیشن کتنی ہے. یہ سب جو ہے ایک کنسپیرسی ہے کہ آپ پاپولیشن مینیج کرو، جتنے مرضی زیادہ ہو جائیں ریسورسز ہیں کیٹر ہو جائے گا. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ شاید سچ بات نہیں ہے. اور اب لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ قدرت کا نظام دیکھیں کہ خود ہی سے فرٹیلیٹی ریٹ ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں پوری دنیا میں. مطلب صرف پاکستان اس کی زد میں نہیں ہے، پوری دنیا میں فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو رہے ہیں فار ڈیفرنٹ ریزنز. اور یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کو اندازہ ہے کہ ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں، سرٹن نمبر آف پیپل ہی ہیں جن کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے. اچھا، اب دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں کہ باہر یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف فرٹیلیٹی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ خود یہ چوز بھی کر رہے ہیں کہ بچے کم کریں یا نہ کریں. اچھا، پاکستان میں ظاہر ہے جو ڈینٹ پڑا ہے یا پڑے گا وہ فرٹیلیٹی ریٹ کی وجہ سے ہے، ورنہ عموماً زیادہ تر لوگوں میں یہ کوئی رجحان ایسا نہیں ہے کہ بچے کم کرنے چاہیے. سو بات یہ ہے کہ اگین دنیا کی تو ہم نے بات کر لی، اب جو رول دنیا پہ اپلائی ہوتا ہے وہی رول پاکستان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ان لمیٹڈ ریسورسز انفارچونیٹلی نہیں ہیں. ابھی آپ نے کلائمیٹ کی بات کی. سو کلائمیٹ میں ہمارے پاس جو فصلیں ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہونے کے بجائے کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. حالانکہ اب ہمارے پاس ماڈرن ٹیکنیکس بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کلائمیٹ ہی آپ کو اجازت نہیں دے رہا. اچھا، آپ دوسری طرف دیکھیں تو ہمارا اب ڈیٹا یہ آیا ہے کہ پچھلے سال بچے 100 دن سکول کم گئے ہیں. سر وہ بھی ہم اسی خبر پہ آتے ہیں. بالکل. سو اگین کبھی آپ کا اسموگ ہوگی، کبھی طوفان ہوگا، کبھی گرمی زیادہ ہوگی، کبھی سردی زیادہ ہوگی. سو اگین یہ سارے اشارے ہیں اس طرف کہ اب ہمیں تھوڑا سا مینجمنٹ کی طرف جانا چاہیے. اگین وہ قدرت تو کر رہی ہے جو کر رہی ہے، وہ 6 لائیو برتھ سے 3.5 پہ آ گئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، اور اس کا میں ایک آپ کو سمپل فارمولا بتا دیتا ہوں. پاکستان کا گروتھ ریٹ کیا ہے؟ پاکستان کا گروتھ ریٹ مشکل سے 2.5% ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ابھی انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم اگلے سال 3.5 کریں گے، لیکن آپ کے ورلڈ بینک کے IMF کے دیگر شمار وہ آگے ہیں نمبرز کے نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی. اب بات یہ ہے کہ ایک تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. نمبر آف پیپل اور جو ہمارا GDP ہے وہ آپس میں میل نہیں کھاتا. اب آگے کم از کم ہم نے گروتھ ریٹ پاپولیشن میں اور اس میں اپنے مالی معاملات میں اس میں فرق ہونا چاہیے. مالی معاملات آپ کے بہتر ہونے چاہیے، لیکن ورنہ کم از کم ایک جتنا تو ہونا. آپ خود یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے 3.5 کے حساب سے اور ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے 2.5 کے حساب سے، تو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا کسی بھی ملک کو. پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ملک ہوگا یہ نہیں چل سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.